Thank you, Mr. President. I am obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. Distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement. He could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. Maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. يا أرض الحرمين يا فخر الزمان باكستان والسعودية أخوة وإيمان في قلب الرياض نقش العهد الأمان الحرمين يا فخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نمرود کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرعون کی بادشاہی اور غرور کو مٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان تمام کفار کی کفر کو مٹھانے کے لیے اور اس دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ایسی بیماری نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہیں پیدا فرمایا ہو۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہودی اسلام کے ازلی دشمن ہیں۔ ان یہودیوں کی سازش سے اسرائیل کے نام سے ایک ملک اس دنیا میں بنایا گیا، لیکن اس دجالی ملک اسرائیل کو برباد کرنے، دنیا کے نقشے سے مٹھانے اور یہودیوں کی گریٹر اسرائیل کی ناپاک سازشوں کو پاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے 1947 میں پاکستان کے نام سے ایک ملک کی خلقت فرمائی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ پاکستان ایک طاقتور ایٹمی طاقت ہے۔
ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہمیشہ تلخی اور مخالفت چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ملک ہمیشہ سے دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ خود بھی برادرانہ تعلقات رکھتا ہے، ان کو متحد رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے حقوق کے لیے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر بھی لیتا ہے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ کاش ہم اپنے ملک کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے، اتفاق سے رہتے، اس ملک کے ساتھ وفادار رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہتے اور آپس کی تلخیاں اور مخالفتیں ختم کر لیتے۔ ہمیں اپنے مستقبل کی نسلوں کو تیار کرانا ہے، ہمیں بہت سی چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں یہودی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں سے اور اپنے مذہبی تمام دشمنوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی پوری طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔ يا أرض الحرمين يا فخر الزمان، باكستان وسعودية